السلام علیکم سر، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اسلام، سائنس اور صوفیزم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بیٹا، سائنس غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور قرآن میں 721 مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو غور و فکر کا حکم دیا۔ اور غور و فکر صرف باہر نہیں کرنا، اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیسا نظام اللہ نے ڈیولپ کیا، کہ پھیپھڑے گیس کو مینٹین کر رہے ہیں، گردے خون کو واش کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ہم سو جاتے ہیں لیکن دل پھر بھی کیا ہے جی، پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ باہر غور و فکر کریں، یہ صرف چاند، ستارے، سورج نہیں، کہکشائیں، بلیک ہولز۔ سائنس کا جو نالج ہے یہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان غور و فکر نہیں کر رہے، جس طریقے سے گورے جو ہے غور و فکر کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو قرآن میں سائنس کے بارے میں بھی دعوت دی گئی کہ غور و فکر کرو۔ صوفیزم جو ہے یہ آپ کو اچھا انسان بناتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ گھر سے ایک روٹی لے کر آئے، تو اگر آپ صوفیزم کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ آدھی روٹی کھائیں گے اور آدھی روٹی ڈونیٹ کر دیں گے، یہ ہے آپ کا احسان۔ اور اگر آپ نے ساری کی ساری روٹی کسی کو ڈونیٹ کر دی تو یہ ایثار ہے۔ تو صوفیزم کا بھی کنسیپٹ اسلام نے نہیں دیا، سائنس کا بھی کنسیپٹ اسلام نے نہیں دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ سائنس ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، صوفیزم ہمیں اچھا انسان بناتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت میں کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، اللہ نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس لیے کہ تاکہ وہ انسان کا احترام کریں۔ زاویہ میں اشفاق صاحب نے لکھا ہے کہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے۔ جب ہم انسان کی عزت کرنے لگ جائیں گے تو یہ صوفیزم ہے، اور جب ہم اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر شروع کر دیں گے تو یہ سائنس ہے، اور یہ دونوں شاخیں ہیں اسلام کی۔